ایک اور میچ ایک اور جیت، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو دوسرے ٹی20 میں 38 رن سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 4 وکٹوں پر 192 رنز بنائے۔ بابر اعظم کا بلے سے لاٹھی چارج، 11 چوکے اور 3 چھکوں کی مدد سے شاندار سینچری جڑ دی۔ محمد رضوان نے بھی 50 بنائی۔ جواب میں مارک چیپمین کے علاوہ کوئی بھی کیوی بیٹر جم کر نہ کھیل سکا۔ پوری ٹیم 7 وکٹوں پر 154 رنز بنا سکی۔ حارث رؤف کے 4 شکار، اماد زمان اور شاداب نے بھی ایک ایک کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ بابر اعظم ٹی20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے کیپٹن بن گئے۔ بابر اعظم نے تینوں انٹرنیشنل ٹی20 سینچریاں بطور کپتان اسکور کی۔ عید سے پہلے ریلیف کے منتظر عوام کو جھٹکا، پیٹرول مزید 10 روپے مہنگا کر دیا گیا، نئی قیمت 282 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت لکی مروت میں آبائی علاقے روانہ۔ نماز جنازہ مولانا فضل الرحمان نے پڑھائی۔ عمران خان کا ایک بار پھر حکومت کے ساتھ مجوزہ مذاکرات میں خود بیٹھنے سے صاف انکار۔ تحریک انصاف اور حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پہلے وزیر اعظم شہباز شریف اور پھر عمران خان سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے بات چیت کا امکان مسترد کر دیا، کہا موجودہ صورتحال عدالتی مارشل لا ہے، ہم انسان ہیں کوئی جانور نہیں کہ آپ جو چارہ ڈالیں ہم قبول کر لیں۔ دعویٰ کیا کہ JUIF کے اکتوبر 2019 کے دھرنے کے دوران جنرل باجوہ نے فیض حمید کو ہم سے بات چیت کا اختیار دیا۔ مذاکرات میں فیض حمید کے ساتھ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین بھی تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے نون لیگ کو نہیں جیتنے دیا، عوامی فلاح کے منصوبوں پر پابندیاں لگائیں۔ اورنج لائن منصوبہ روکنے کے لیے پہلے 11 ماہ تک کیس سنا، پھر 8 ماہ تک فیصلہ نہیں دیا۔ اگر اورنج لائن ٹرین کا کام 2018 سے پہلے مکمل ہو جاتا تو نون لیگ کو الیکشن میں فائدہ ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF معاہدے کے لیے آرمی چیف راتوں کو جاگے، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ نے انتھک محنت کی، انہوں نے خود دوست ملکوں سے جا کر بات کی، ساری شرطیں پوری ہو گئیں، اب IMF کے پاس کوئی بہانہ نہیں۔ IMF کا ٹوٹا ہوا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈالا گیا، اب قرضہ تو منظور ہو جائے گا لیکن ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ قرضوں پر زندگی بسر کرنی ہے یا پاؤں پر کھڑے ہو کر پاکستان کو بنانا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں عسکری قیادت کا عوام کے تعاون سے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عزم۔ شہری سے مبینہ فراڈ کے الزام میں گرفتار تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کو آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان۔ فضل الہی نامی شہری نے تھانہ ابراہیم حیدری میں علی زیدی کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ کسی شخص یا ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا، نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں، سابق امریکی مندوب زلمے خلیل زاد کا بیان، کہا پاکستان کے مسٹر 10% کو جواب دے رہا ہوں، پاکستان کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا جو شدت اختیار کر رہا ہے۔ مردم شماری کی تاریخ میں 20 اپریل تک توسیع کر دی گئی، اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی 1,71,00,000 سے زائد اضافے کے ساتھ 23,04,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے سوشل میڈیا پر وائرل گندم کی فی من قیمت 3,000 روپے کی نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ سندھ حکومت نے رواں سیزن کے لیے گندم کی قیمت 4,000 روپے فی من مقرر کی ہے۔ برٹش پاکستانی جج غزن محمود کہتے ہیں برطانوی وزیر داخلہ کا پاکستانیوں کو جنسی زیادتی کا مجرم کہنا سیاسی بیان ہے۔ وزیر داخلہ نے براہ راست پاکستانیوں کو ہدف بنایا۔ اعداد و شمار سے واضح ہے کہ جنسی جرائم میں ملوث افراد کی اکثریت برٹش پاکستانیوں کی نہ کبھی تھی اور نہ ہے۔ سابق چیف پروسیکیوٹر نذیر افضل کہتے ہیں برطانوی وزیر داخلہ کے بیانات سے برٹش پاکستانی تقسیم نہیں ہوں گے، برٹش پاکستانی قانون پر عمل کرنے والے افراد ہیں۔ وزیر داخلہ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جنسی زیادتیوں کے واقعات میں سب سے زیادہ سفید فام برطانوی ملوث ہے۔ مراکشی فٹبالر اشرف حکیمی کی سابق اہلیہ کا طلاق کے لیے شوہر کی ملکیت کا آدھا حصہ ملنے کا خواب ہی رہ گیا۔ ہبا ابوک نے طلاق کی درخواست میں شوہر کی ملکیت سے نصف حصے کا مطالبہ کیا۔ دستاویزات کے مطابق اشرف حکیمی کی تمام ملکیت اور تنخواہ کی بینیفیشری ان کی والدہ نکلیں۔ فٹبالر کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کی والدہ کے نام ہے۔ پاکستان کے کوپیما ساجد ستپارہ نے ماؤنٹ اناپورنا کی چوٹی سر کر لی۔ ساجد ستپارہ نے کسی اضافی آکسیجن کے بغیر چوٹی سر کی۔ دبئی کی ایک رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 16 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ دبئی پولیس کے مطابق ڈیرہ دبئی کے گنجان آباد علاقے الراس کی رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت میں آگ سے بچاؤ اور حفاظتی راستوں کا مناسب انتظام نہ تھا۔